عنوان: جنگل کی بادشاہت کا امتحان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے گھنے جنگل میں جہاں سورج کی کرنیں بھی زمین کو چھونے سے پہلے اجازت مانگتی تھیں، ایک بہت بڑا شیر رہتا تھا۔ اس کا نام تھا شراؤ۔ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر ہاتھی بھی کانپ جاتا تھا، چیتا بھی رک جاتا تھا۔ لیکن شراؤ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سوچتا، میں سب سے طاقتور ہوں، لیکن کیا طاقت ہی سب کچھ ہے؟ ایک دن جنگل میں افواہ پھیل گئی کہ دور پہاڑوں کے پار ایک جادوئی غار ہے۔ جس جانور کو وہ غار مل جائے اور وہاں 3 امتحان پاس کر لے، وہ جنگل کا سدا بہار بادشاہ بن جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، وہ امتحان طاقت کے نہیں، عقل، ہمت اور دل کے ہوتے ہیں۔ شراؤ نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور جائے گا۔ اس نے اپنے 3 سب سے قریبی دوستوں کو ساتھ لیا۔ لومڑی لالو، جو سب سے چالاک تھی۔ طوطا مٹیو، جو سب سے زیادہ بولتا اور سب کچھ یاد رکھتا تھا۔ خرگوش چھوٹو، جو سب سے ڈرپوک لیکن سب سے تیز بھاگتا تھا۔ چاروں نکل پڑے۔ راستے میں پہلی رکاوٹ آئی، ایک گہری کھائی جس پر پرانا ٹوٹا ہوا پل تھا۔ پل پر لکھا تھا، صرف ایک ہی جانور ایک وقت میں گزر سکتا ہے، اگر 2 گزرے تو پل ٹوٹ جائے گا۔ شراؤ نے کہا، میں سب سے بھاری ہوں، میں آخری گزروں گا۔ سب سے پہلے چھوٹو خرگوش گیا۔ ہلکا تھا، پل ہل بھی نہ سکا۔ پھر مٹیو طوطا اڑتا ہوا گزر گیا۔ پھر لالو لومڑی چالاکی سے گزری۔ آخر میں شراؤ نے زور لگایا، پل چیخا، لیکن شراؤ نے ایک چھلانگ ماری اور پار پہنچ گیا۔ پل ٹوٹ کر گر گیا۔ لالو نے مسکرا کر کہا، اچھا ہوا ہم سب نے مل کر سوچا، ورنہ بادشاہ صاحب اکیلے ہی گزرتے تو پل پہلے ہی ٹوٹ جاتا۔ شراؤ خاموش رہا۔ پہلی سبق سیکھ چکا تھا۔ آگے ایک اندھیری غار آئی۔ باہر پتھر پر لکھا تھا، اندھیرے میں راستہ ڈھونڈو، جو روشنی جلائے گا وہ مر جائے گا۔ چاروں اندر داخل ہوئے۔ مکمل اندھیرا۔ شراؤ نے غرا، میں مشل جلا لوں۔ لالو نے روکا، نہیں بادشاہ، لکھا ہے روشنی جلانے سے موت ہے۔ مٹیو طوطا بولا، میں نے سنا ہے اس غار میں چمگادڑیں رہتی ہے، وہ اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے۔ چھوٹو خرگوش ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے کان ہلائے اور بولا، مجھے ہوا کا جھونکا محسوس ہو رہا ہے اس سمت سے۔ وہ چاروں خرگوش کے کانوں کے پیچھے چل پڑے۔ آہستہ آہستہ ہوا تیز ہوئی اور وہ غار کے دوسرے سرے پر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی شراؤ نے خرگوش چھوٹو کو گلے لگا لیا، تم سب سے چھوٹے ہو لیکن آج تم نے سب کو بچا لیا۔ دوسرا سبق مل گیا۔ تیسری رکاوٹ سب سے عجیب تھی، ایک بہت بڑا پتھر جس پر لکھا تھا، مجھے ہنساؤ، اگر ہنس پڑا تو راستہ کھل جائے گا، اگر نہیں ہنسا تو تم سب مر جاؤ گے۔ شراؤ نے دھاڑ ماری، پتھر نہ ہنسا۔ لالو نے 10 چالاکیاں دکھائیں، پتھر نہ ہنسا۔ مٹیو نے 100 مزاحیہ باتیں سنائیں، پتھر نہ ہنسا۔ چھوٹو خرگوش رونے لگا، اب ہم مر جائیں گے۔ اچانک شراؤ نے خرگوش کو اٹھایا اور اس کی ناک پر بوسہ دے دیا۔ خرگوش شرم سے لال ہو گیا، کان لال ہو گئے اور وہ ہنستا ہوا زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ لالو اور مٹیو بھی ہنس پڑے، اور حیرت، بڑا پتھر بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ پھٹ گیا اور راستہ کھل گیا۔ شراؤ نے سر جھکا لیا، ہنسانا سب سے مشکل کام ہے، اور یہ صرف دل سے دل تک جاتا ہے۔ آخر کار وہ جادوئی غار پر پہنچ گئے۔ غار کے اندر ایک بڑا سا سنہری تخت تھا اور اس کے سامنے 3 خالی جگہ تھی۔ اوپر لکھا تھا، جو یہاں بیٹھے گا وہ بادشاہ بنے گا، لیکن صرف ایک بیٹھ سکتا ہے۔ چاروں دوست ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شراؤ آگے بڑھا لیکن اس کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لالو، مٹیو، چھوٹو، تینوں اس کے بغیر ادھورے تھے، وہ خود بھی ان کے بغیر ادھورا تھا۔ شراؤ نے تخت کو چھو کر کہا، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں تو پہلے سے ہی بادشاہ ہوں۔ اپنے دوستوں کا وہ واپس مڑا اور تینوں کو گلے لگا لیا۔ اچانک غار میں زبردست روشنی ہوئی، سنہری تخت غائب ہو گیا اور اس کی جگہ 4 چھوٹے 4 تخت بن گئے۔ اوپر آواز گونجی،
تم سب نے امتحان پاس کر لیا۔ سچی بادشاہ تخت کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ اور پھر جنگل واپس آ کر شراؤں نے اپنا تخت سب کے ساتھ باندھ دیا۔ اب جنگل میں کوئی اکیلا بادشاہ نہیں تھا، 4 دوست مل کر راج کرتے تھے، اور وہ جنگل دنیا کا سب سے خوشحال جنگل بن گیا، کیونکہ وہاں طاقت نہیں دوستی راج کرتی تھی۔ ختم کہانی کیسی لگی کہانی؟